آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی دولت آخر ہے کیا؟ کیا یہ وہ چیز ہے جو ہم جمع کرتے ہیں یا وہ جو ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں؟ آئیے ایک ایسے شخص کے سفر کو دیکھتے ہیں جس نے اس سوال کا جواب اپنی زندگی سے دیا۔ تو چلیں اس کہانی میں اترتے ہیں۔ یہ یوسف کا ایک غیر معمولی سفر ہے، ایک ایسا شخص جس کا اصل امتحان غربت نہیں بلکہ اچانک ملنے والی بے پناہ دولت تھی۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے یوسف سے، جو ایک غریب لکڑہارا تھا۔ اس کے مادی حالات اس کی روحانی طاقت کے بالکل برعکس تھے۔ تو یوسف کی دنیا کیسی تھی؟ بہت ہی سادہ، ایک چھوٹا سا گھر، سادہ سا کھانا، لیکن اس کی اصل دولت اس کے اندر تھی۔ اس کا دل ایمان سے، شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا، اور صبر تو جیسے اس کی پہچان تھی۔ اس کا یہ پختہ یقین تھا کہ ہر حال میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پوشیدہ نعمت ضرور ہوتی ہے۔ اب یوسف کے اسی ایمان کا امتحان ہونے والا تھا۔ ایک معمولی سی مشکل نے اس کے پورے خاندان کے اس دن کے رزق کو خطرے میں ڈال دیا۔ سوچیں ذرا، وہ دن کیسے گزرا ہوگا۔ صبح لکڑیاں اکٹھی کیں تو اچانک بارش نے سارا گٹھا گیلا کر دیا۔ دوپہر کو بازار پہنچا تو کوئی بھی گیلی لکڑی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ شام ڈھل گئی اور یوسف بالکل مایوس ہو کر گھر لوٹنے ہی والا تھا کہ قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا۔ اس کے پاس ایک بوڑھا حکیم آیا اور کہنے لگا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ مجھے جو دوا بنانی ہے نا، اس کے لیے گیلی لکڑی ہی چاہیے، سوکھی نہیں۔ تو جسے یوسف بدقسمتی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ حکیم نے نہ صرف ساری لکڑیاں دگنی قیمت پر خرید لیں، بلکہ یوسف کا ایمان اور بھی پکا ہو گیا۔ اچھا، غریبی میں صبر کا امتحان تو پاس ہو گیا، لیکن اب یوسف کو ایک اس سے بھی بڑے امتحان کا سامنا کرنا تھا، اور وہ تھا امیری کا امتحان۔ یہاں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یوسف نے جنگل میں اسی حکیم کو ڈاکوؤں سے بچایا تو حکیم نے اسے تحفے میں جادوئی بیجوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا دیا۔ یہ ایک ایسا انعام تھا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینی تھی۔ اور یہ بیج کوئی عام بیج نہیں تھے۔ صرف ایک دن میں چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئے، دوسرے دن پودے پھولوں سے لد گئے، تیسرے دن ان پر سنہرے پھل لگ گئے، اور چوتھے دن ہر پھل کے اندر ایک قیمتی ہیرا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ غریب لکڑہارا راتوں رات اتنا امیر ہو گیا کہ شہر کے بڑے بڑے جوہری بھی اس کی دولت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، بڑی دولت اپنے ساتھ ایک نئی قسم کی آزمائش بھی لاتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی اصل میں دلچسپ ہوتی ہے کہ اس تبدیلی کا یوسف پر اور اس کے گاؤں والوں پر کیا اثر پڑا۔ اب گاؤں والے تو تقسیم ہو گئے، کچھ نے اس پر چوری کا الزام لگایا، کچھ حسد کرنے لگے، کچھ اپنا حصہ مانگنے لگے۔ لیکن یوسف کا جواب کیا تھا؟ اس نے بس سچ بولا۔ وہ پہلے کی طرح عاجز رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اسے لوگوں کی باتوں کا ڈر نہیں تھا، اسے ڈر تھا تو اس بات کا کہ کہیں یہ دولت اس کا کردار خراب نہ کر دے۔ اصل امتحان یہی تھا۔ اور پھر کردار کا سب سے بڑا امتحان آیا، جب گاؤں میں آگ لگ گئی۔ اب یوسف کے پاس دو راستے تھے، اپنی نئی دولت بچائے یا اپنے لوگوں کو بچائے۔ اور یوسف نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، اس نے اپنی ساری دولت لوگوں پر خرچ کر دی۔ آگ بجھانے کے لیے پانی کے بڑے بڑے برتن خریدے، جن کے گھر جل گئے تھے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، سب کے لیے کھانا پکوایا، اور آخر میں ہیروں سے ملی ساری دولت گاؤں والوں میں بانٹ دی تاکہ وہ اپنے گھر دوبارہ بنا سکیں۔ اور جیسے ہی اس دولت نے اپنا کام پورا کیا، اگلے ہی دن وہ جادوئی پودے مرجھا کر ختم ہو گئے، ساری دولت چلی گئی۔ یوسف ایک بار پھر وہی غریب لکڑہارا بن گیا، لیکن اب اس کے پاس ایک الگ قسم کی ایک بہت بڑی دولت تھی۔ اب مادی دولت تو ختم ہو گئی تھی، لیکن یوسف کو اس کا اصل اور سب سے بڑا انعام ملنا بھی باقی تھا، اور وہ بھی اس کی ایک اور نیکی کی وجہ سے۔ کچھ مہینوں بعد یوسف نے دیکھا کہ ایک نوجوان گہرے کنویں میں گر گیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی رسی اور اپنی پوری طاقت سے اسے بچا لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اور پھر یوسف کو اس کی بہادری کے انعام کے لیے بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ یہ لمحہ یوسف کے کردار کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسے کیا کچھ آفر نہیں کیا، سونا، خزانے، زمینیں، دربار میں عہدہ عہدہ، لیکن یوسف نے کیا مانگا؟ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اس نے گاؤں کے لیے پانی کا کنواں مانگا، بچوں کے لیے ایک اسکول مانگا، اور لوگوں کی عبادت کے لیے ایک مسجد مانگی، سب کچھ اپنی برادری کے لیے۔ بادشاہ اس کی بے غرضی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یوسف کی ساری درخواستیں پوری کیں اور اس سے بھی بڑھ کر دیا۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف کی نیکی نے صرف اسے نہیں بلکہ اس کے پورے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خوشحال کر دیا۔ تو چلیں
अब इस पूरी कहानी के निचोड़ पर बात करते हैं। दौलत की असल तारीफ क्या है? यूसुफ का सफ़र हमें सिखाता है कि असल दौलत क्या है। ये सब्र है कि मुश्किल में भी अच्छे की उम्मीद रखो। ये ईमानदारी है कि गलत रास्ते का लालच ना करो। ये सखावत है, ये समझना कि दौलत का असल मकसद दूसरों की मदद करना है। और सबसे बढ़कर ये ईमान है कि ज़ाती फ़ायदे से भी बड़ा कोई मकसद होता है। आखिर में यूसुफ वापस वही सादा लकड़हारा बन गया, लेकिन अब वो अपने गांव का सबसे इज्जतदार इंसान था। उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा अमीर थी, क्योंकि उसने पैसों में नहीं, लोगों के दिलों में सरमायाकारी की थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हकीकी दौलत आखिर है क्या? वो जो हम अपने लिए जमा करते हैं या वो जो हम दूसरों पर खर्च कर देते हैं?